الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز सामीन अल्लाह ताला का बेहद एहसान और करम है कि अल्लाह ताला ने हम गुनाहगार बंदों को अपने मुक़द्दस दरबार पे आने की तौफीक बख्शी। दुआ है कि अल्लाह अहकमुल हाकिमीन हमें बार बार अपने घर में बहादुर तरीके से आने की तौफीक नसीब फरमाए। दिसंबर का महीना चल रहा है, इसमें हजरत ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत और उनकी तालीमात का तज़किरा बाज़ जगहों पर किया जाता है। इस मुनासबत से
حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ پہلے زمانے میں اور پہلی شریعتوں کے اندر یہ دستور تھا کہ لوگ اپنی اولاد میں سے کسی کو اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر دیا کرتے ہیں، اس سے دنیا کا کوئی کام وغیرہ نہیں لیتے تھے، اللہ کی عبادت کے لیے اس کو ہمدن و وقف کر دیتے کہ تمام تر زندگی وہ اللہ کی عبادت میں گزارے۔ حضرت مریم علی نبینا و علیہ السلام کی والدہ محترمہ، انہوں نے بھی ایک نظر مانی، اللہ کی بارگاہ میں ایک نظر انہوں نے مانی، اور ان کا ارادہ، ان کی نیت یہی تھی کہ اے اللہ، اگر آپ مجھے ایک بیٹا دیں تو میں اس کو آپ کے دین کے لیے، آپ کی عبادت کے لیے وقف کر دوں۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے جب یہ نظر مانی، اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں جو انہوں نے نظر مانی، اللہ نے اس کا بھی ذکر فرمایا، اور اس کے بعد جب ولادت ہوئی تو اس وقت ان کی کیا کیفیت تھی، اللہ نے اس کو بھی بیان فرمایا۔